شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کروڑوں درود و سلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل پر اور تمام اہل بیت پر۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ پاک نے آدم کو جمعے کے دن عصر کے بعد پیدا فرمایا اور آپ کو آدم الارض یعنی کہ ظاہری زمین کی ایک مٹھی سے پیدا فرمایا، اس لیے آپ کو آدم کہتے ہیں، اور آپ کی اولاد کو آدمی یعنی آدم والا کہتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کا مبارک خمیر جس مٹی سے تیار ہوا، اس سے بچ جانے والی مٹی شریف سے کھجور کا درخت بنایا گیا۔ جیسے مولا علی شیر فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کھجور کا احترام کرو کیونکہ یہ تمہارے والد حضرت آدم علیہ السلام کی بچی ہوئی مٹی سے پیدا کی گئی ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ کھجور، انار اور انگور کو حضرت آدم علیہ السلام کی بچی ہوئی مٹی سے پیدا کیا گیا۔ اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے مٹی سے پیدا فرمایا۔ آپ کی پیدائش کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ اللہ پاک نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ زمین سے ایک مٹھی مٹی لے کر آئیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے زمین سے مٹی اٹھانی چاہی تو زمین نے اس کا سبب پوچھا۔ آپ نے سارا واقعہ بیان کیا۔ اس پر زمین کہنے لگی، میں خدا کی پناہ چاہتی ہوں اس بات سے کہ مجھ سے کچھ کم کیا جائے یا میری کوئی چیز خراب کی جائے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام مٹی کو لیے بغیر ہی واپس لوٹ گئے اور عرض کیا، اے میرے رب، زمین نے تیری پناہ مانگی تو میں تیرے نام اور پاک عزت کا ادب کرتے ہوئے واپس لوٹ آیا ہوں۔ پھر اللہ پاک نے حضرت میکائیل علیہ السلام کو بھیجا تو انہوں نے بھی اسے پناہ دے دی اور بارگاہ الہی میں وہی عرض کی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پیش کی تھی۔ پھر اللہ پاک نے حضرت اسرافیل علیہ السلام کو بھی بھیجا تو مٹی نے ان کو بھی مٹی لینے سے منع کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ جب زمین نے ان سے پناہ مانگی تو انہوں نے فرمایا کہ میں اس بات سے اللہ پاک کی پناہ مانگتا ہوں کہ اس کے حکم پر عمل کیے بغیر واپس چلا جاؤں۔ چنانچہ انہوں نے زمین سے مٹی لے لی اور اللہ پاک نے روح قبض کرنے کا کام بھی انہی کے ذمے لگایا کہ تم نے اس مٹی کو زمین سے الگ کیا ہے، اب تم ہی اس کو ملانا، اور ان کا نام ملک الموت یعنی موت کا فرشتہ رکھا گیا ہے۔ اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت بی بی حوا کو بھی پیدا فرمایا تو حضرت آدم علیہ السلام نے ان کی طرف محبت سے ہاتھ بڑھانے کا ارادہ کیا تو فرشتوں نے عرض کیا، اے آدم علیہ السلام، ٹھہر جائیں، پہلے ان کا مہر ادا کریں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ان کا مہر کیا ہے؟ فرشتوں نے عرض کیا، ان کا مہر یہ ہے کہ آپ ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے درود پاک پڑھا اور فرشتوں کی گواہی سے آپ علیہ السلام کا اور حضرت بی بی حوا کا نکاح ہو گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر موجودہ چیز کے لیے وسیلہ ہیں، یہاں تک کہ اپنے والد حضرت آدم علیہ السلام کا بھی وسیلہ ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے 960 برس کی زندگی پائی، جبکہ آدم علیہ السلام کی زندگی 1000 سال کی تھی۔ کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں تھے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ان کی تمام اولاد جن جن کو نبوت ملی تھی، ان کی شخصیت اور ان کی عمر آدم علیہ السلام کے سامنے واضح کر دی تھی۔ آپ نے جب حضرت داؤد علیہ السلام کی عمر کو 60 سال تک دیکھا تو اللہ تعالیٰ سے کہنے لگے، اے اللہ، میری عمر کے 40 سال میرے پوتے داؤد علیہ السلام کو دے دیں۔ تو یوں آپ کی دعا قبول ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو 2 فرزند عطا کیے، حابیل اور قابیل، لیکن شیطان کے وسوسے، حسد اور نفرت کی بنا پر جب قابیل کے ہاتھوں سے حابیل کو قتل کروا دیا تو حضرت آدم علیہ السلام اندر سے ٹوٹ گئے اور بار بار اللہ کی دربار میں دعا مانگنے لگے۔ تو ایک دن اللہ نے حضرت جبرائیل امین کو آدم علیہ السلام کے پاس بھیجا اور فرمایا، اے آدم، اللہ تمہیں ایسا بیٹا دینے والا ہے جس کی نسب سے انبیاء اور اولیاء زمین تک پہنچیں گے اور ان کا نام شیس علیہ السلام ہوگا۔ شیس کا مطلب اللہ کا عطا کیا گیا تحفہ۔ یوں اللہ نے آدم علیہ السلام کی نسل کو زمین پر پھیلا دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کا آخری وقت آیا تو آپ نے اپنے بیٹے سے کہا کہ میرا جنت کے پھل کھانے کا دل کر رہا ہے۔ آپ کے بیٹے زمین پر جنت کے پھل ڈھونڈنے کے لیے نکلے۔
اچانک ان کی ملاقات فرشتوں سے ہوئی اور فرشتے ان سے کہنے لگے کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے بابا آدم کو جنت کے پھل کھانے کا دل کیا ہے، اس لیے ہم پھل ڈھونڈنے کے لیے نکلے ہیں۔ ان فرشتوں نے کہا واپس چلے جائیں، تمہارے بابا چند دنوں کے مہمان ہیں۔ آپ کے تمام فرزند دوڑے دوڑے آپ تک آ پہنچے تو حضرت آدم علیہ السلام بستر بیماری پر اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے تھے۔ بس اتنے میں بھی موت کا فرشتہ بھی آ پہنچا۔ جیسے ہی بی بی حوا نے موت کے فرشتے کو دیکھا تو حضرت آدم علیہ السلام سے لپٹ گئیں کہ میں اپنے شوہر کو اپنے سے جدا نہیں کروں گی۔ اللہ کے نبی حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، اے حوا مجھ سے دور ہٹ جا، ایک مرتبہ پہلے بھی تمہاری وجہ سے میں جنت سے نکالا گیا ہوں، آج اللہ اور اس کے فرشتوں کے درمیان میں حائل نہ بن۔ پھر آپ ان فرشتوں سے مخاطب ہو کر کہنے لگے، اے فرشتہ موت، کیا بھول تو نہیں گئے کہ میں نے اللہ سے سنا تھا کہ میری عمر 1000 برس ہوگی، ابھی تو مجھے 960 سال ہوئے ہیں۔ تو ملک الموت نے کہا، اے اللہ کے نبی آدم، آپ نے خود ہی فرمایا تھا کہ آپ کی عمر کے 40 سال آپ کے پوتے داؤد علیہ السلام کو دے دیے جائیں۔ پھر بس آدم علیہ السلام کی روح قبض کی گئی، آپ کو غسل فرشتوں نے دیا اور جنت کی خوشبو آپ کے جسم مبارک کو لگائی گئی۔ پھر آپ کی نماز جنازہ فرشتوں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پیچھے ادا کی اور زمین کھود کر آپ کی تدفین کی، اور تمام انسانوں کے نزدیک اللہ کا یہ حکم نافذ کیا گیا کہ جب بھی کسی کا انتقال ہو تو اس کے جسم کو ایسے ہی دفن کیا جائے۔ آج بھی ان فرشتوں کی سنت پر اہل ایمان عمل کر کے اپنے بزرگوں کی تدفین کرتے ہیں۔ آپ کی قبر مبارک کے بارے میں کچھ اختلافات ہیں۔ کچھ مورخین کے نزدیک آپ کی جائے تدفین سری لنکا کے نزدیک ہے، سری لنکا میں ہے، اور کچھ کے نزدیک عراق میں، کچھ علماء کے نزدیک مسجد خریف کے صحن یا اس کے اندر ہے۔ بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی روح قبض کرنے والے فرشتے موت آ پہنچے تو آپ کے بیٹے، جس کو آپ نے اپنا جانشین بنایا تھا، حضرت شیس علیہ السلام سے کہنے لگے، اے میرے جانشین، میں نے اللہ سے سنا ہے کہ ان قریب اس زمین پر ایک بہت بڑا طوفان آئے گا، اگر اس وقت تم موجود رہو تو میرے جسم کو اس کشتی نوح میں سوار کرنا جو نجات کا وسیلہ ہے، اگر تم اس وقت تک نہ پہنچو تو اپنی اولاد کو وصیت کرنا کہ میرے جسم کو کشتی نوح میں سوار کریں۔ تاریخ میں یوں بھی لکھا ہے کہ جب طوفان نوح آیا تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی کشتی میں حضرت آدم اور بی بی حوا کے جسم مبارک کو سوار کیا یا بیت المقدس یا عراق میں ان کی تدفین کی۔ اللہ تعالیٰ راضی ہو حضرت آدم علیہ السلام سے اور ان کی اولاد سے۔